السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. حضرات، عالمی طور پر انٹرنیشنل پیمانے پہ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نبی پاک کے تعلق سے جو کچھ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، یقیناً ہمارا دل دکھتا ہے. اور صرف انٹرنیشنل ہی نہیں، دیگر ممالک ہی میں نہیں، بلکہ آج ہمارے ملک کے اندر جہاں ہم نے 800 سال تک حکومت کی ہے اور جہاں اپنے ان وطنی بھائیوں کے ساتھ ہمارا بہت ہی اخلاق مندانہ معاملہ رہا ہے، حکومتوں کے بڑے بڑے کارندے یہ رہے ہیں. خود یہ اودھ کی جو سلطنت قائم تھی، اس اودھ کی سلطنت میں بادشاہ تو غیر مسلم نہیں ہوتا، لیکن جتنے وزراء تھے، وزیر اعظم کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہے. یہاں تک کہ واجد علی شاہ کا جو وزیر اعظم تھا، بخشی، آج بخشی کا تالاب اس کے نام سے موجود ہے، وہ وزیر اعظم تھا. اس کا ریسورٹ تھا وہاں پہ، جہاں جا کے وہ تفریح گاہ اس کی، وہاں وہ تفریح کیا کرتا تھا. تو ہمارے لوگوں نے تو یہاں کے باسیوں کے ساتھ جو عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، قانون و شریعت کے اعتبار سے الگ تھے، لیکن کبھی ان کے مروجہ مذاہب میں مداخلت نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان کا ساتھ دیا ہے، اس میں ان کے لیے سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج صورتحال کیا ہے کہ اگر کوئی آئلہ محمد کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جا رہا ہے، اسے گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اس کی تمام تر چیزوں کو ضبط اور سیل کیا جا رہا ہے. یہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جبر مذہب میں نہیں ہے. قرآن پاک تو صاف صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے اندر جبر نہیں ہے، اختیار ہے. اور ہمارا سمویدھان ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے. اس اختیار کو اس نے سند کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہاں پر کسی مذہب کو کسی مذہب پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں قانون سے بالا تر اپنے آپ کو سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے وہاں قانون اس کی زبان بن جاتی ہے، اس کا ایم اور اس کے رجحانات، اس کی
حفاظت کرتے ہیں اور اسی نہج پہ سب کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، طرح طرح سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں اور انتہائی گھٹیا درجے کی زبان اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق کہاں چلے گئے، ان کی بھائی چارگی کہاں چلی گئی، ان کو باہمی مروت اور مساوات و موالات کی باتیں ان کی کہاں چلی گئیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو بات حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جو ان کے ساتھ رہے، ان کے بڑوں کے ساتھ رہے، انہوں نے بہت قریب سے ان کی ذہنیت کو، ان کے رجحانات کو پرکھا تھا، دیکھا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر اس دنیا کی عمر 10,000 سال ہو جائے اور اس سے بڑھ کر کے زیادہ ہو جائے، اور خصوصاً ہمارے ملک کی، تو میں یہ صاف کہتا ہوں کہ یہاں جو غیر مسلم آبادی ہے، جو ہندو آبادی ہے، ان کی تنگ ذہنی اور تنگ نظری کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ ہم اپنوں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان میں جو مخلصانہ عمل کر کے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف چلنے والی ہماری قوم ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو یہ الگ نہیں کر سکتی۔ لہذا آج اس کا ظہور، اس کا مظہر ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو یوں پیش کیا ہے، انتم اولائی تحبونہم، سن لو کان کھول کر کے، تم سن لو، انتم، حرف تنبیہ ہے اور انتم مخاطب، اور اس کے بعد اولا ہے زور دینے کے لیے، جیسے عرب کہتے ہیں ہا انا ذا، میں ایسا ہوں، کچا چبا ڈالوں گا تمہیں، میں ایسا ہوں، تمہیں توڑ کر کے رکھ دوں گا، میں ایسا ہوں، خاک میں ملا دوں گا۔ ایسے موقع پر عربی زبان میں ہا انا ذا کہتے ہیں، ایسی ہا انتم اولا، یہ سن لو کان کھول کر کے حرف تنبیہ اللہ استعمال کر رہا ہے۔ اولا یہ وہ ہیں کہ ان سے تم تو محبت کرتے ہو، تم انہیں چاہتے ہو، تم ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، تم ان میں گھل مل کے رہنا چاہتے ہو، تم ان کو اوٹ دیتے ہو، تم ان کو رہنما بناتے ہو، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ تم کو نہیں چاہتے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، قرآن پاک رسم الخط کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ لہذا آپ یہاں دیکھیے کہ مشرکین اور کفار یہاں مخاطب ہیں، یہود اور عیسائی مخاطب ہیں، ظاہر دین کے اعتبار سے وہ کم تر، دین ان کا مکمل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی تو یہود اور عیسائی سب الگ ہو گئے، لہذا یہاں پر انتم اولا کہا گیا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے، عملی طور پہ کمزور ہے، ایمان میں تذبذب ہے اور مذبذبانہ زندگی اس کی ہے، کبھی ادھر لڑکتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور جب اس کو دین کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، یہ حق ہے، شریعت ہے، تو وہاں تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر فرمایا، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں انتم ہؤلاء وہاں کہا ہے ہاں انتم اولئک، الفاظ بھی یہاں مکمل نہیں ہیں، شریعت ان کی مکمل کیسے ہو سکتی، مذہب ان کا مکمل کیسے ہو سکتا ہے، ایم اور مقاصد ان کے مکمل کیسے ہو سکتے ہیں۔ فَهَا أَنْتُمْ أُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یہ نہیں کہ کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ نہیں، پوری کتاب، پوری کتاب اس لیے کہا گیا کہ قرآن پاک ہی اللہ کی کتاب میں مکمل کتاب ہے۔ اگر آپ دیکھیں مرقس کو لو، متی کو لو، شمعون کو لو، برناباس کو لو، یہ 4 کتابیں جو ہیں اگر ان کو جمع کریں تو مشکل سے 10 پارے کے برابر۔ لہذا اللہ کی کتاب مکمل طور پہ نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چیز مکمل ہوتی ہے وہی معجزہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا توریت معجزہ نہیں، انجیل معجزہ نہیں، زبور معجزہ نہیں، ان کے معجزات الگ تھے،
لیکن کلام الہی مکمل ہے، لہذا یہ معجزہ ہے۔ اور وہ مکمل نہیں اس لیے کہ قرآن پاک صاف صاف کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، لہذا انجیل کتاب کا ایک حصہ ہے، توریت کتاب کا ایک حصہ ہے، زبور کتاب کا ایک حصہ ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، مکمل کتاب کی طرف، مکمل شریعت کی طرف، مکمل مذہب کی طرف، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو بھاگ جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا۔ جب تم سے ملاقات ہوتی ہے، جب تم سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جب تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہیں، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، ہم تمہاری بات کہتے ہیں، ہم تمہاری طرف سے وکالت کرتے ہیں، قالوا آمنا۔ اور جب وہ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اپنوں میں جاتے ہیں، اذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، جب اپنی محفلوں میں جاتے ہیں، اپنے شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کی بات مانتے ہیں صاحب، آپ کو رہنما مانتے ہیں، آپ پر ایمان لائیں۔ ان سے تو مذاق اڑا رہے ہیں، ان مسلمانوں سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سب کے باوجود یاد رکھو اگر تم دو باتوں پر عمل کرو گے، نمبر ایک یہ کہ جمے رہو، اور نمبر دو یہ کہ ڈٹے رہو۔ نمبر ایک یہ جمے رہو، ثابت قدم رہو، اور نمبر دو ڈٹے رہو۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کی تدبیریں کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ ان اللہ بما يعملون بصیر، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تتقوا کے تعلق سے ایک بات حضرت ابن جریر نے کہی، جو مفسر ہیں، وہ بات بڑی انوکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تتقوا سے مراد یہ ہے کہ لا يتخذ المؤمنون بطانہ، یعنی ایمان والے رازداں پرائیویٹ سیکریٹری غیر مسلمان کو نہ بنائیں۔ تتقوا اگر یہ عمل کرنا ہے، یہی نہیں کہ ہم شرک سے بچیں، ہم گناہ سے بچیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے، اللہ نے ہم ملک کو سلطنت سے نوازا ہے، تو ہم غیروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو بٹھائیں یا مشرکین کو لا کر کے پرائیویٹ سیکریٹری یا زمام کار ان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے، اور آج ساری ذلت و رسوائی اسی بنیاد پہ ہے کہ ان سلطنتوں کے بڑے بڑے جو سیکریٹری ہیں وہ یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا اس کی بنیاد پر اپنی سادگی میں، اپنی کمزوری کی وجہ سے ان کی تائید کرنے پہ مجبور ہیں، اور آج یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حماس نے جو پہ کر پیش کیا ہے، جو ثبوت ایمانی کو ظاہر کیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لا يضرهم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ اللہ ہم سب کو ان حالات میں جمنے، ڈٹنے کی قوت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ فائدہ اور نقصان تو اللہ کی طرف سے طے ہے، فیصلہ وہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا ہے، لہذا ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے، کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔